السلام علیکم، میں ہوں شائستہ یاسمین اور سلسلہ ہے آؤ کریں باتیں تلاشیں حل۔ آج ہفتے کا دن ہے اور آج ہم آپ کے سامنے حاضر ہو رہے ہیں پاکستانی ٹائم کے مطابق 7:30 پہ، اور جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہر سنیچر کے روز ہم آپ کے لیے یہ پروگرام لے کر آتے ہیں۔ اس میں آپ پوچھتے ہیں ہم سے سوال اور جواب دیتی ہیں ڈاکٹر طاہرہ کاظمی۔ میں بس ابھی تھوڑی سی دیر کے اندر ان دو خواتین کو بھی کنیکٹ کرتی ہوں۔ تسنیم احمد صاحبہ ہمارے ساتھ ہوں گی اور ڈاکٹر طاہرہ ہمارے ساتھ ہوں گی، لیکن آپ کو بتاتے چلے نمبرز کہ جن نمبرز پہ ہم آپ کے سوالات ہمیں موصول ہوتے ہیں۔ آپ کے سوالات ہمیں موصول ہوتے ہیں 0333 0194 اس پہ آپ ہم سے سوال کرتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کون شامل ہو رہے ہیں۔ تو جیسے ہی ہمارے سامنے ہمارے جو دو ہماری اسپیشل ہستیاں ہیں اس پروگرام کے حوالے سے وہ شامل ہوتی ہیں تو پھر ہم پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ لاسٹ ٹائم بھی ہم لوگوں نے آپ لوگوں سے ریکویسٹ کی تھی کہ اگر آپ اپنے سے متعلق کوئی بھی سٹوری سنانا چاہتے ہیں، کوئی بھی ایسی بیماری جو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اس کے اوپر بات کرنا چاہتے ہیں اور اس کو آپ لوگوں تک پہنچانا چاہتے ہیں، تو آپ وہ کہانی ہم سے شیئر کر لیں۔ واٹس ایپ نمبر پہ اگر چاہیں تو اپنی آڈیو شیئر کر سکتے ہیں اور جیسے آپ کے لیے کمفرٹیبل ہے۔ مقصد آپ کا یہ ہے کہ ہمارا یہ ہے کہ آپ اپنی کہانی ہمیں سنائیں اور پھر ہم اسی کہانی کو سامنے رکھتے ہوئے ڈاکٹر طاہرہ سے سوال کر سکتے ہیں۔ ڈاکٹر طاہرہ نے ہمیں جوائن کر لیا۔ السلام علیکم ڈاکٹر طاہرہ، کیا ہمیں آپ کے السلام علیکم۔ میں بالکل ٹھیک اچھا ہوں۔ ڈاکٹر طاہرہ، گریٹ، بہت اچھی بات ہے۔ اچھا ڈاکٹر طاہرہ، آپ سے مجھے ایک فیور چاہیے کہ اگر آپ تسنیم صاحبہ کے ساتھ لنک شیئر کر لیں، کیونکہ میں نے علی سے تو کہا ہے کہ وہ لنک اگر تسنیم کے ساتھ شیئر کر دے، لیکن اگر آپ اپنے فیس بک پیج پہ بھی شیئر کرتی ہیں یہ لنک تو میرے خیال سے تسنیم جو ہے وہ ہمیں ایزیلی جوائن کرتی لیکن ہے۔ مجھے واٹس ایپ پہ شیئر نہیں کرنا آئے گا۔ خیر میں کوشش کرتی ہوں۔ میں اپنے فیس بک پہ تو شیئر کرتی ہوں، لیکن ٹھہرو میں ابھی کر دیں آئی ایم ناٹ تو یہ ویری، لنک، مجھے پتہ یہ کاپی لنک کر کے میں کوشش کر رہی ہوں۔ ہاں تو میرے پاس، میں بھی چیک کرتی ہوں، آپ کا میرا خیال سے آ گیا ہے ڈاکٹر طاہرہ، آپ نے اپنے فیس بک پیج پہ لگا دیا ہے، اس پہ بھی لگا دیا اور میں نے واٹس ایپ پہ اور بھی آپ نے ادھر بھی فیس بک پہ واٹس ایپ پہ بھی شیئر کر دیا ہے نا۔ تو اب بس جیسے ہی دیکھ لو تسنیم میں کچھ نہ کچھ ٹیک فرینڈلی ہو ہی گئی ہوں۔ کیا حالات ہے، کدھر گھوم رہی ہیں؟ اوکلاہوما میں تو گئی تھی 2020 میں، تو وہاں کی بارشیں تو مجھے بڑی پسند آئی۔ کیا لگا تھا اس کا مزے کا؟ میں نے کہا اوکلاہوما کی بارشیں یاد آ گئی مجھے بھی، کیونکہ جب میں گئی تھی تو اسی سیزن میں بہت بارش، ہر روز بارش بہت بہت مزیدار۔ لیکن ابھی تم لوگ شکر کرو کہ مجھے جو ٹائم کا ڈفرنس ہے، کیونکہ نیو یارک میں اس وقت 10:30 بجے ہیں اور میں نے اسی حساب سے یس کہا تھا، اور یہاں پہ ایک دم میں سو رہی تھی، میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ ہائے پاکستان میں صرف 7:30 بجنے والے ہیں اور یہاں کے 9:30 میں۔ اوہ اچھا کچھ نہ پوچھو، میں نے کیسے بھاگم دوڑ لپسٹک لگائی ہے۔ اچھا تسنیم ہمارے ساتھ، ایک منٹ بس، یہ اب ایڈ ہو گئی ہیں، آپ ہمارے ساتھ ایڈ ہو رہی ہیں، تو آپ کی چھٹیاں مزے میں گزر رہی ہیں؟ ہاں مزے میں، بس اب تو السلام علیکم۔ السلام علیکم السلام تسنیم، علیکم۔ کیا حال ہے؟ بس السلام علیکم نہ تسنیم۔ آپ پوچھیں، کراچی ہے اور گرمی ہے اور پسینہ ہے اور حبس ہے اور بیزاری ہے۔ اور یہاں پہ بارشیں ہیں اور ٹھنڈا موسم ہے نہ نہ اور نہ جلائیں، نہ 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 جلائیں، نہ جلائیں، نہ جلائیں۔ لیکن قسم سے اسلام آباد میں بہت اچھا موسم ہو رہا ہے، ایک دم سے چینج ہوا ہے سارا ویدر۔ کوئی بات نہیں، میں واپس جانے والی ہوں تو بس اس کے بعد میں میں واپس آ مسلم رہی کی ہوں۔ گرمی ہے نا، وہ میں اسی طرح کھاؤں گی آپ کو۔ واپس آ جائیں، آج سے موسم بہت بہتر ہے۔ تو تسلیم وداؤٹ اینی ڈیلے
کیا ہے آپ کے پاس آج دائرہ سے پوچھنے کے لیے؟ ہاں میں طاہرہ کا کالم پڑھ رہی تھی کیوی کپ کے بارے میں، اور کس طرح سے انہوں نے لائن میں کھڑے ہو کے، اور جس اسٹال پہ سب سے زیادہ رش تھا وہیں یہ پہنچ گئی کہ ایسی کوئی انوکھی چیز ہو رہی ہے جو بھیڑ لگی ہوئی ہے. تو میری عادت ہے نا. ہاں یہی تو پھر مجھے یہ ہوا کہ ہم نے پڑھ لیا، سمجھ لیا. ہمارے جو اتنے سارے لوگ ہوپ فلی بہت سارے لوگ ہمیں سن رہے ہوں گے، دیکھ رہے ہوں گے، انہیں بھی بتائیں نا کہ یہ کیوی کپ کیا ہے، کیوں ہے، کیسے ہے، اتنا ضروری کیوں تھا کہ آپ نے پورا کالم لکھا، اس کے موجود کے بارے میں لکھا، اور کس طرح سے آپ نے ساری وہ چیز جو ہے وہ ان کی اہلیہ بھی ساتھ تھیں، وہ بتا رہی تھیں. تو میں نے تو خیر پڑھ لیا، مگر میں چاہ رہی تھی کہ تھوڑا سا اس کو آپ سننے اور دیکھنے والوں کے لیے بھی آسان الفاظ میں بتائیں. الفاظ تو آپ اس میں بھی آسان تھے، مگر مزید آسان کر کے بتائیں کہ بالکل جن کو سمجھنا نہ جو چاہیں وہ بھی سمجھ جائیں، کیونکہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو سمجھنا چاہتے ہی نہیں، تو نہ چاہتے ہوئے بھی سمجھ جائیں، ایسا سمجھائیے. بالکل وہ مجھے بلکہ میں وہ بتا دیتی ہوں، لیکن جیسے آپ کہہ رہی ہیں نا، نہ سمجھتے ہوئے بھی سمجھ جائے. میں نے ابھی کچھ دنوں سے نا ریپ سے ریلیٹڈ باتوں میں بہت زیادہ بحث شروع کی ہوئی ہے اپنی وال پہ نا. تو اس میں میں یعنی کیوی کی طرف آتی ہوں، لیکن چونکہ آپ نے یہ نہ سمجھنے والی بات کی تو مجھے وہ چیز کلک کر گئی کہ اس میں ہر مرد کا کہنا یہ ہے کہ چونکہ ہم بہت خوبصورت بن کے نظر آتے ہیں، ٹھیک ہے، اور پردہ وردہ نہیں کر کے آتے، تو ان کا دل کر آتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی وہ بےچارے اتنے اپنا دل جو ہے اور باقی ساری چیزیں بھی ہتھیلی پہ لے کے پھر رہے ہوتے ہیں. سو میں نے اس پہ ایک یعنی یہ کافی گرما گرم بحث تھی، اور اس میں کافی بہت سو کالڈ ایجوکیٹڈ بھی، کیونکہ اپنا آزاد کشمیر میں ایک بچی نے، ایک 15-16 سال کی بچی نے ایک بیبی اس سے پیدا ہوا ہے جو کہ اس کا بھائی کا ہے، ڈی این اے سے کنفرم ہو گیا ہے، اور وہ بچی باپ اور بھائی کے ہاتھوں ریپ ہو رہی ہے مسلسل. تو میرا یہ کہنا یہ تھا کہ اگر آپ خواتین کے ڈریس پہ بات کرتے ہیں تو پھر وہ بچی جو گھر میں موجود ہے اس میں ڈریس کی بات کہاں سے آ گئی. اس میں ایک صاحب نے لکھا کہ بچی کی ماں ذمہ دار ہے، کیونکہ اس کو یعنی اس نے ہسبینڈ کی نیڈز پوری نہیں کی، یا یہ نہیں ہوا اور وہ نہیں ہوا، اور خیر سے 9 بچے ہیں خاتون کے. اور اس تو یعنی میں بہت ہی اس بات پہ فرسٹریٹڈ، اور میں نے پھر اپنی وال پہ لکھا کہ اچھا جو 47 میں عورتیں ریپ ہوئی تھیں، کیا وہ بھی کوئی تیار شیار ہو کے باہر نکلی تھی، یا ان کے ڈریسز بھی کوئی اتنے الیبوریٹ تھے کہ جس میں 47 کے بعد جو اتنا ریپ تھا. طاہرہ آپ کی تو آواز تھوڑی سی ڈسٹارٹ ہو رہی ہے میری طرف. ہاں اچھا، آپ اگر مجھے 1 منٹ دیں تو میں اپنا ہینڈ، ٹھیک ہے، کیونکہ میرا ہینڈ فری نہیں لگا ہوا. جی اب بتائیے. ہاں ہاں بالکل صحیح ہے ابھی تو. اب تو میں اس کے فرسٹ کلاس. اب میں اس کے منہ پہ جا کے بولنا شروع ہو گئی ہوں نا. تو اس میں یہ تھا کہ بہت سا، تو میں نے جب یہ لکھا کہ 47 میں کتنے لوگوں ریپ کی وجوہات کیا تھی، تو تب جو ہے وہ کسی کے پاس اس بات کی کوئی جواب نہیں تھا. اور پھر میرا کہنا یہ بھی تھا کہ ریپ از ناٹ ڈیو ٹو دا سیکشل انٹینٹ. یہ لوگوں کو یہ کیوں بات نہیں سمجھ میں آتی کہ پاور کا گیم ہے سارا بھائی، پاور کا. ریپ از ٹو برنگ آؤٹ یور ایگریشن. آپ کا غصہ، آپ کا ایگریشن، irritability, deficiencies,
शॉर्ट कमिंग्स, उन सब का अगर बदला या कुछ भी आपने करना है, ये आपकी बॉडी के हार्मोन्स आपसे करा रहे होते हैं या आप कर रहे होते हैं। तो दिस इज नॉट सेक्सुअल। ये अगर आप औरत को कोई 2500 कपड़ों में भी लपेट देंगे ना, तो तब भी ये नहीं होगा। और इसके बाद जो कब्र में पड़ी होती है, वो कौन सी बाहर निकल के एग्जिबिट कुछ भी कर रही होती है। तो जो लोग हैं ये कब्र वाली का भी जवाब नहीं देते, बच्चों वाली का भी जवाब नहीं देते, बहन भाइयों वाला भी जवाब नहीं देते, बस सिर्फ ये तान इसी पे टूटती है कि नहीं सेक्सुअल इंटेंट है, और कपड़े 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 कपड़े, औरत औरत कहीं ना औरत कहीं औरत। शैतान को भी जिम्मेदार ठहरा देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, कहीं शैतान चढ़ गया था ना। और हाँ, शैतान चढ़ गया। तो खैर, कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, तो मैं वो ये कह रही थी कि वो मैंने उस पे इतना लिखा कि मैंने कहा फिर मैंने उसमें टाइप्स ऑफ रेपिस्ट लिख दी कि टाइप्स ऑफ रेपिस्ट कौन सी होती हैं, कौन गुस्से में आता है। तो मैंने कहा मैंने इनके दिमागों में ना ये घुसा के छोड़ना है कि रेप क्या होता है। वो घुसा के ना घुसा पता नहीं। मैंने पीछा नहीं छोड़ना, मैं ना मरते दम तक। वो एक मुझे शख्स ने लिखा, आप कब पीछे छोड़ेंगी वजाइना का, जनाना का और रेप का। मैंने कहा कभी नहीं, मरते दम तक तो नहीं छोड़ूंगी। उसके बाद मुझे नहीं पता क्या होता है, लेकिन जब तक शायर जो हैं वो हिजर के किस्से कहते रहेंगे, चांद रहेगा, महबूब रहेगा, हिजरो फुराक रहेगा, मेरा रेप रहेगा। मतलब रेप की दास्तान रहेगी। हाँ, रेप की दास्तान कहें, रेप ना कहें। रेप की दास्तान रहेगी। तो ये है। तो कीवी कप का किस्सा ये है, देखें बहुत सारे सिजेरियन से पहले तो खैर कुछ भी नहीं था। सिजेरियन से पहले तो ये था कि ये जो बच्चा है ये इसने विजाइना से ही पैदा होना है, और अगर नहीं पैदा होना तो फिर औरत ने मर जाना है। दिस वाज द ओनली थिंग वी हैड। सिजेरियन के बाद ये हुआ कि ठीक है, अगर बच्चा पैदा नहीं हो रहा तो उसको सिजेरियन के थ्रू हो सकता है। लेकिन उससे पहले 17वीं 18वीं सदी में लोगों ने इस सवाल का जवाब ढूंढना शुरू किया कि अगर वो नीचे नहीं आ रहा, यानी बाहर नहीं निकल रहा, तो क्या हम किसी तरह उसे वजाइना से खींच के बाहर निकाल सकते हैं। तो उस कोशिश में पहले वो फॉर्सेप्स से इजाद हुए, और फॉर्सेप्स एक बहुत स्टील के बड़े बड़े चम्मच होते हैं जो कि वजाइना में डाल के बच्चे के सर के गिर्द उसे करके खींचा जाता है। लेकिन जाहिर है बहुत ट्रॉमेटिक होते हैं, बाज़ दफा वजाइना में भी बहुत बड़े बड़े टेयर्स आते हैं, और बच्चे के सर पे जी मैंने कहा बच्चे के सर पे भी मतलब कभी कभी डिस्टॉर्शन आ जाती है, क्योंकि वो इतना नर्म और नाजुक। नॉट ऑलवेज ये क्योंकि इसका जो है टेक्निक बड़ी वो होती है, और बेसिकली लगाने वाले को टेक्निक आनी चाहिए। तो टेक्निक जो है वो बहुत मतलब इस तरह की होती है कि उसमें बहुत एक्सपीरियंस चाहिए होता है। तो फोर्सेस के बाद उसके बाद स्वीडन के एक साहब थे मेलस्टॉर्म, उन्होंने सोचा कि जब हमने खींचना ही है तो क्यों ना हम कोई ऐसी चीज इजाद करें कि जो बच्चे के सर के इर्द गिर्द ना लगे, क्योंकि चम्मच जो होते हैं वो तो एक यहाँ लगता है एक यहाँ लगता है और फिर खींचते हैं, तो वो वजाइना को बहुत इंजर करते हैं। तो हम सर पे कुछ लगाएं और सर पे लगा के खींचें। तो उन्होंने एक स्टील का बना हुआ कप बनाया और उसको पीछे से एक सक्शन मशीन से जोड़ा। तो वो अभी भी पाकिस्तान के गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में कीवी कप जो है वो अवेलेबल नहीं है, बिकॉज इट्स एक्सपेंसिव। तो वो क्या होता है कि स्टील का कप होता है इतना बड़ा, मुख्तलिफ साइजेस में, छोटा बड़ा उससे छोटा, और वो यहाँ पे लगाते हैं ये इस एरिया में, और उसके बाद उसे सक्शन क्रिएट करते हैं इस कप में, और सक्शन क्रिएट करके उसके बाद उसे खींचते हैं। तो उसमें बच्चा जो है ज्यादातर निकल आता है, लेकिन कभी कभार उससे भी नहीं निकलता। अच्छा, अब ये जो प्रोफेसर एल्डो वैका थे, अच्छा उसका भी
تھوڑا بہت یا کبھی زیادہ ڈیمیج بچے کے سر کو پہنچتا ہے. کبھی ایک تو خالی گمڑا سا بنتا ہے اور کبھی کبھار کچھ انجری زیادہ ہو سکتی ہے. تو جو پروفیسر ایلڈو ویکا تھے انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے اسٹیل والا یہ بڑا, اس کے پیچھے ایک سکشن مشین بھی چاہیے اور یہ میٹالک بھی ہے. تو جیسے سائنس نے اور ان چیزوں نے بہت ایڈوانسمنٹ کی ہے, تو کیوں نہ ہم کوئی پلاسٹک کی چیز نکالیں جو کہ پریشر اس میں بھی بنے گا لیکن اس کے پیچھے ایک بہت بڑی سکشن مشین نہیں ہوگی اور وہ ہاتھ سے ہی اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا پمپ ہوگا اور آپ اس میں سکشن کریٹ کر دیں گے. اور سکشن کریٹ کرنا اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ جو کپ ہے وہ بچے کے سر پہ فٹ ہو سکے, ورنہ تو وہ کپ نہیں پکڑے گا نا. ایک سر کو وہ ایک پلین سرفیس کو کیسے پکڑ سکتا ہے. بہرحال انہوں نے وہ بنایا اور انہوں نے پھر کیوی, چونکہ ان کا نیشنل پرندہ ہے تو اس کا نام انہوں نے اس کا کیوی کپ رکھا. اب وہ اس کے لگا کے کھینچنے کی بھی ایک ٹیکنیک ہے اور وہ ٹیکنیک میں نے پروفیسر صاحب سے سیکھی کیپ ٹاؤن میں, جب میں ایک کانفرنس میں گئی ہوئی تھی اور اس اسٹال پہ جب وہ لگا کے سب کو دکھا رہے تھے تو میں بھی لائن میں کھڑی ہو گئی. اور مجھے چونکہ بہت شوق ہے میں دیکھوں کہ ہائے ہائے میں پیچھے نہ رہ جاؤں کسی بات سے. کہیں کوئی لان کے نئے پرنٹس تو نہیں بک رہے. تو میں نا کوئی خوبصورت سا جوڑا پہننے سے میں روم نہ رہ جاؤں. میں اس اسٹال میں ایسے گھسی, کوئی شاید کوئی سیل لگی ہوئی ہے, میں ویسے مذاق کر رہی ہوں. وہاں سیل کہاں پہ, فیگو میں. اور وہ فیگو جو ہوتی ہے انٹرنیشنل فیڈریشن آف, گئی تھی بھائی آپ نے جی کہا آپ تو لوگوں کا بھلا کرنے کے لیے اس بھیڑ میں گھسی تھی کہ آپ سیکھیں گی تو آگے لوگوں کا. ہاں مجھے اپنے گائنی آپ سے محبت بہت ہے اور اب یہ ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ اس کے تھرو بہت ساری خواتین جو ہیں ان کا کسی نہ کسی طریقے سے بھلا ہو جاتا ہے. اور خواتین بیچاری چونکہ مظلوم ہوتی ہیں انکلوڈنگ ہم سب, تو اس لیے میں کہتی ہوں ہائے بیچاری مظلوموں کے ساتھ جو ہے نا وہ کچھ نہ کچھ ان کی بہتری کر دی جائے. تو اس میں نے ایلڈو ویکا سے وہ سیکھا اور اس کا اینڈ پوائنٹ یہ تھا کہ ایلڈو ویکا کو پھر میں نے 3-4 سال بعد مسقط بلایا ایک ورکشاپ کرنے کے لیے. اور اس وقت وہ ٹرمینلی ایل تھے, ان کو کینسر ہو چکا تھا. اس کے باوجود انہوں نے آسٹریلیا سے ٹریول کیا, مسقط آئے, انہوں نے وہ سب کو سکھایا اور اس کے 2 مہینے بعد ان کی ڈیتھ ہو گئی. اور یہ تو ان کی داستان تھی. لیکن کیوی کپ جو ہے وہ پلاسٹک کا بنا ہوا ہوتا ہے. ہمارے یہاں باہر کے ملکوں میں تو یہ فریلی اویلیبل ہوتا ہے لیبر روم میں, کیونکہ یہ ڈسپوزیبل ہوتا ہے. آپ ایک دفعہ استعمال کریں اور اس کے بعد اسے پھینک دیں. تو پاکستان جیسے حالات میں تو میرا خیال ہے یہ سرکاری ہسپتالوں کے لیے تو افورڈیبل ہی نہیں ہے. پرائیویٹ ہاسپٹلس میں یہ مجھے کچھ لوگوں نے اس کے بعد لکھا تھا کہ ہے, جیسے میرا خیال ہے آغا خان وغیرہ میں ضرور ہوگا اور جو بڑے بڑے سیٹ اپس ہیں یہ ان میں ضرور ہے. تو یہ خواتین کی ہیلپ کرتا ہے جب بچہ لیبر کے بالکل آخر میں نیچے نہ آ رہا ہو اور آپ کو لگے کہ سیزیرین کی بجائے نیچے سے کھینچنا یعنی وجائنا سے کھینچنا کمفرٹیبل رہے گا یا آسان رہے گا, کیونکہ سیزیرین بھی اس سٹیج پہ کرنا آسان کام نہیں ہوتا. بچہ اتنا نیچے آ چکا ہوتا ہے, نیچے کا مطلب یہ کہ وجائنا میں اس کا سر اتنا آگے آ کے پھنس چکا ہوتا ہے کہ جب آپ پیٹ کھولے تو اس صورت میں وہ بچہ سیزیرین سے بھی نکالنا آسان نہیں ہوتا, کیونکہ بچے کی باڈی اوپر ہوتی ہے اور سر وجائنا میں پھنسا ہوا ہوتا ہے. تو یہ لمحات کسی بھی ڈاکٹر کے لیے بہت زیادہ پرابلمٹک ہوتے ہیں, کیونکہ انجری کا خطرہ ہر طرف بہت زیادہ ہوتا ہے, چاہے وہ پیٹ کھولیں یا نیچے سے کریں. تو اس صورت میں بعض دفعہ آپ سوچتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم نیچے وجائنا میں ویکیوم لگا کے دیکھ لیتے ہیں, اگر بچہ پیدا ہو جائے تو ویل اینڈ گڈ, اس میں شاید نقصان کی جو پرسنٹیج ہے وہ کم رہے گی.
मगर तो इसके ये है। ये सही है कि इतनी समझ बूझ होनी चाहिए जो भी गायनेकोलॉजिस्ट की काम करती है, उनको खास ट्रेनिंग लेनी चाहिए, क्योंकि ये बड़ा मुझे लगता है बड़ा डेलिकेट नाजुक किस्म के काम है और बहुत पेचीदा भी है कि उसको बहुत एहतियात से करना है। तो ये ट्रेनिंग हम किस कौन देगा, कहाँ से मिलेगी, क्योंकि आम हॉस्पिटल के बारे में अगर ये ट्रेनिंग्स मिल जाएं और ये सब अवेलेबल हो तो बहुत सारी बीमारियों का भला हो सकता है। जो देखिए मसला ये है तस्नीम के हमारे यहाँ MBBS करने के बाद आपको हाउस जॉब करनी होती है। मेरे ज़माने में तो आप 1 साल की लाजमी होती है PMDC से रजिस्टर होने से पहले। तो उस 1 साल में ये होता है कि उस जमाने में तो ये होता था कि चाहे आप 1 साल एक सब्जेक्ट में करें या 1 साल 6 महीने 2 सब्जेक्ट्स में करें। तो मुझे चूंकि थोड़ा बहुत मेडिसिन, अच्छा ये भी मैं आपको बता दूं कि जब तक आप हाउस जॉब ना करें तब तक आपकी प्रैक्टिकल नॉलेज जो होती है वो बिल्कुल जीरो होती है। हाउस जॉब बिल्कुल जीरो तो नहीं, लेकिन ये है कि इंडिपेंडेंटली जो आप डिसीजन मेकिंग करते हैं वो आप हाउस जॉब में ही करना सीखते हैं। उससे मैंने 6 महीने मेडिसिन किया और 6 महीने गायनी ऑप्स की। लेकिन 6 महीने का काम करने के बाद, और अगर मैं अपने आप को बड़ा अच्छा स्टूडेंट कहती हूँ, 6 महीने काम करने के बाद आप इस काबिल नहीं होते कि आप अपना जाती क्लिनिक या हॉस्पिटल चला सकें। लेकिन पाकिस्तान में लोग इस 6 माह के काम या 1 साल के काम की बुनियाद पे पूरी पेरीफ्री में जाके अपने क्लिनिक और अपने हॉस्पिटल्स बनाते हैं और लिखते हैं माहिर अमराज नस्वा, और लेबर रूम के जच्चा बच्चा जो है वो सब कुछ इंतजाम मौजूद है, जबकि इस 1 साल में वो इस काबिल नहीं होते कि वो टेक्निकलिटीज को हैंडल कर सके। नॉर्मल, बिल्कुल नॉर्मल डिलीवरी जिसमें किसी किस्म की कॉम्प्लिकेशन ना हो, उनकी एक्सपर्टीज बस वहीं तक रहती है या थोड़ा बहुत उससे आगे। अच्छा, उससे अगली स्टेज ये है कि जैसे अब पाकिस्तान में मुख्तलिफ स्पेशलाइजेशन करवाई जाती हैं। DGO है, डिप्लोमा इन गायनी ऑप्स, उसमें 1 साल मजीद काम करा दिया जाता है। फिर MCPS है, मेंबर ऑफ कॉलेज ऑफ फिजिशियंस एंड सर्जन, उसमें 2 साल काम करा दिया जाता है। फिर है फेलो ऑफ कॉलेज ऑफ फिजिशियंस एंड सर्जन, फेलो FCPS, उसमें 4 साल काम करा दिया जाता है। मेरा ये कहना शायद बहुत से लोगों को बुरा लगे, लेकिन मेरा ख्याल ये है कि जो स्टैंडर्ड ऑफ ट्रेनिंग है FCPS की भी, यानी जिसमें वो 4 साल काम करते हैं, 4 साल में 3.5 साल गायनी ऑप्स और 6 महीने किसी और सब्जेक्ट में, वो एग्जाम पास कर लें उसके बाद तो लो जी हम कंसल्टेंट हो गए। वो कंसल्टेंट बनने के काबिल नहीं होते। सिंपल एज दैट। कंसल्टेंट बनने का मतलब ये है कि यू आर ऑल एंड ऑल, एंड इफ यू एनी डिजास्टर हैपेंस यू आर एबल टू मैनेज दैट। लेकिन वो लोग जो 3 या 3.5 साल का काम करके आते हैं, उसमें भी डिपेंड ये करता है कि उन्होंने किस प्रोफेसर के साथ काम किया है, किस अस्पताल में काम किया है, क्या वो अस्पताल बहुत अच्छा अस्पताल था, उस अस्पताल में मरीजों का टर्नओवर क्या था। अब प्रोफेसर भी मुख्तलिफ क्वालिटी के होते हैं। जैसे प्रोफेसर शेरशाह सैयद हैं कराची के, वो बहुत ज्यादा मशहूर हैं और बहुत ज्यादा काम कराते हैं। लेकिन आप अगर उनके मुकाबले में कोई बहुत नो आमूज प्रोफेसर है जो कि सोचें, मैं नाम नहीं लेना चाहती लेकिन चले बहावलपुर बैठा है या कोयटा बैठा है और प्रोफेसर को खुद नहीं आता, या प्रोफेसर की अपनी ट्रेनिंग डेफिशिएंट है, या प्रोफेसर लेटेस्ट चीजों से अपडेटेड नहीं है, तो वो उस ट्रेनिंग को क्या सिखाएगा। और ट्रेनिंग के साथ भी ये है कि 3.5 साल में जरूरी नहीं कि आपके, क्योंकि आजकल आई एम सॉरी टू से, लेकिन ट्रेनिंग बहुत ज्यादा इस तरह से अफेक्ट हुई है कि सरकारी अस्पतालों में प्रोफेसर जो हैं वो बहुत कम आते हैं।
وہ جو ٹائمنگز ہوتی ہے گورنمنٹ ٹائمنگ جیسے 7:30 سے دوپہر 2:30 تک ہے، کیا آپ سوچتے ہیں کہ پروفیسر 7:30 سے 2:30 تک بیٹھا رہتا ہوگا ہاسپٹل میں؟ نہیں، بہت سارے لوگ مجھے کہتے ہیں کہ ہمارے پروفیسر جناب 11 بجے آئے، راؤنڈ کیا اور 12 بجے چلے گئے. تو بات یہ ہے کہ آپ کو سکھائے گا کون اور آپ سیکھیں گے کیسے؟ اچھا، یہ کنفیس کرنے میں کوئی پرابلم نہیں ہے کہ جیسے پورے کے پورے سسٹم میں ڈیٹیریوریشن آئی ہے اور اس میں پولیٹیشنز کا سٹینڈرڈ گرا ہے، جرنلسٹ کا سٹینڈرڈ گرا ہے، انجینئرز کا سٹینڈرڈ گرا ہے، ٹیچرز کا سٹینڈرڈ گرا ہے. تو وہی چیز ڈاکٹرز میں بھی آئی ہے، کیونکہ آپ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک تالاب میں رہ رہے ہوں اور وہ اس تالاب میں اگر گندگی پھیل رہی ہو تو اس میں ایک مچھلی جو ہے وہ اس سے باہر رہ جائے. اس تالاب میں ساری کی ساری چیزیں سب اسی طرح ایکولی افیکٹڈ ہوں گی. تو جو ایک ڈرائیو ہوتی تھی نا کہ ہم نے سیکھنا ہے، ہم نے یہ کرنا ہے، ہم نے وہ کرنا ہے، نہ وہ اس طرح کی ڈرائیو ہے اور نہ ہی اس طرح کے سکھانے والے ہیں. میں آنیسٹلی آپ کو بتاؤں کہ میرے اس ڈپارٹمنٹ میں مسقط میں پاکستانی فیلوز کام کر رہے ہیں، ایٹ دا رینک آف اسپیشلسٹ کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کو بے تحاشا چیزیں نہیں آتی اور کہنے کو پاکستانی سٹینڈرڈ کے لحاظ سے وہ کنسلٹنٹ ہیں، اور حالانکہ بہت اچھی جگہ پہ کام کر رہے ہیں جہاں پہ یہ ٹیچنگ ہاسپٹل ہے اور بہت انٹرنیشنل نارمز کے مطابق کام ہوتا ہے. لیکن جو بیسک ٹریننگ تھی وہ بیسک ٹریننگ جو پاکستان سے کی تھی اور اچھی جگہوں سے کی ہوئی ہے کہ کراچی کے مختلف بڑے بڑے اسپتالوں سے، وہ اس لیول کی نہیں ہے کہ وہ انہیں آگے پروموٹ کروائے، وہ انہیں کنسلٹنٹ بنوائے. کنسلٹنٹ بننے کے لیے جو کرائٹیریا ہے وہ اس میں وہ ٹک مارک نہیں ہوتا. لیکن پاکستان میں وہ ایگزام کا لیبل یا ٹیگ ایسا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی ہم کنسلٹنٹ بن گئے. مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. تو پھر مسئلہ گمبھیر ہے اور مجھے نہیں پتا کہ اس کا حل کیسے نکلے گا، کیونکہ یہ جو آپ ساری باتیں کر رہی ہیں یہ حقیقت ہے. اسٹینڈرڈ گر رہے ہیں، پڑھائی کا بھی اسٹینڈرڈ گر رہا ہے، بہت ساری چیزوں ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ نزولی کا شکار ہیں. تو اس میں پھر جدت لے کے آنا، سیکھنا، اور یہ ایک جو لگن ہوتی ہے کہ نہیں ہم دوسروں کی بھلائی کے لیے کام کرتے ہیں، تو ہم وہی کر سکتے ہیں کہ اللہ کرے کہ ڈاکٹرز قابل ہوں کہ وہ جو کام جس کام انہوں نے ہاتھ ڈالا ہے وہ بہتر طریقے سے کر سکیں. شائستہ کچھ سوالات بھی ہو جائیں لوگ ایک بات میں کہنا چاہوں گی آپ کے اس حوالے سے کہ مجھے ابھی ایک خاتون نے لکھا تھا کہ میرا یوٹرس نکلا ہے اور میرا بہت برا حال ہے، یعنی میری زندگی ہی جو ہے وہ بالکل ایسے لگتا ہے ختم ہونے والی ہے. یہ پچھلے پروگرام میں نے شائستہ سے میں اس لیے بات کر رہی ہوں کہ پچھلے پروگرام میں انہوں نے ڈیورنگ پروگرام ہی ہمیں میسج کیا تھا اور میں نے پوچھا تھا تو میں نے ان سے کہا کہ کیا آپ کا خالی یوٹرس نکلا تھا یا اووریز بھی نکل گئی؟ تو انہوں نے پھر مجھے رپورٹس بھیجی اور ان کی ایج صرف 35 ہے اور اسلام آباد کے ایک بڑے ہسپتال میں ان کا آپریشن ہوا ہے اور ان کو اوویرین سسٹ تھی اور ہسٹریکٹمی کے ساتھ انہوں نے چونکہ جنرل سرجن سے گائنوکالوجسٹ سے نہیں جنرل سرجن سے اپنا آپریشن کرایا تو جنرل سرجن نے ان کی دونوں اووریز نکال کے باہر دے ماری کہ ایک سسٹ بنی ہوئی ہے تو آئندہ بھی بن سکتی ہے. اب عورت کے لیے اووریز ویسے ہی اہمیت رکھتی ہیں جیسے کہ ایک مرد کے لیے ٹیسٹیکلز یا خصیے. اب سوچیں اگر کسی مرد کے خصیے نکال دیے جائیں، ٹیسٹیکلز نکال دیے جائیں تو وہ اس مرد کا کیا حشر ہوگا. اب ان جنرل سرجن صاحب نے جو کہ کوالیفائڈ ڈاکٹر تھے انہوں نے اووریز نکالتے ہوئے ایک سیکنڈ کے لیے بھی نہیں سوچا. حالانکہ اوویرین سسٹ جب بھی ہو، میرا اس پروگرام کے حوالے سے پھر میں نے اس پہ ایک بلاگ بھی لکھا کہ
آپ نے کبھی بھی اپنی اووری نہیں نکلوانی سوائے اس کے کہ اس میں کینسر ہو. کینسر ہو تو اووری ضرور نکلوانی ہے, کینسر نہ ہو تو آپ ہمیشہ ڈاکٹر سے ڈیمانڈ کیجئے کہ میں نے سسٹ نکلوانی ہے, اووری نہیں. اور ایسے طریقے ہوتے ہیں جس میں سسٹ نکال کے اووری کو, باقی بچی کچی اووری کو بنایا جا سکتا ہے. میں اسے بنانے کا نام اس لیے کہتی ہوں کہ آپ کو وہ بچے ہوئے مٹیریل کو تھوڑا سا سٹچ کر کے اس کو کلیکٹ کر کے اووری کی شکل دینی پڑتی ہے. اور سوری آپ کی بات کاٹ رہی ہوں, سے نکل جائے گی. یہ میرا 1985 اپینڈکس آپریشن ہوا تھا اور سرجن نے اس وقت لکھا کہ اوویرین سسٹ ہے. تو انہوں نے کوئی 3 گھنٹے لگا کے سسٹ نکالی اور میری امی کو کہا کہ بہت مشکل سے میں نے بچی کی اووری کو بچا لیا تھا. مگر وہ بہت بڑے سرجن تھے اور ان کے اندر ایک پروفیشنلزم کا تھا کہ جو 1 گھنٹے کا اپینڈکس آپریشن ہوتا ہے چھوٹا سا ہوتا ہے, وہ کوئی 4.5-5 گھنٹے چلا تھا, کیونکہ انہوں نے کہا میں ذرا سا بھی ڈیمیج نہیں کرنا چاہتا اووری کو. بالکل 100%. میں آپ کو اپنے کیریئر کی بات بتا رہی ہوں. میں نے آج تک کسی کی اووری اوویرین سسٹ کی وجہ سے نہیں نکالی. اس میں میں ہمیشہ کوشش کرتی ہوں کہ میں اووری سسٹ نکالوں اور بچی کچی اووری کو میں سٹچ کر کے بناؤں. اور بلکہ وہ اتنا نازک پروسیجر بعض دفعہ ہوتا ہے کہ ہمارے دھاگوں کے بھی نمبر ہوتے ہیں. جو 1 ہوتا ہے وہ موٹا ہوتا ہے, 0 جو ہوتا ہے وہ پتلا ہوتا ہے, پھر 20 اس سے پتلا ہوتا ہے, پھر 30 اس سے پتلا ہوتا ہے, بہت ہی نازک ہوتا ہے. اس کی نیڈل بھی چھوٹی سی ہوتی ہے. تو آپ اووری کو بنانے کے لیے بعض وقت 30 نیڈل اینڈ تھریڈ استعمال کرتے ہیں تاکہ وہ دھاگے سے بھی پھٹ نہ سکے, کیونکہ وہ بہت ہی نازک ہوتی ہے. تو اب اس خاتون کو دیکھیں کہ ابھی اس ایرا میں 21 سینچری میں 2023 میں ایک سرجن صاحب نے اوویرین سسٹ کی بنا پہ دونوں اووریز اسلام آباد کے ایک ہاسپٹل میں نکال دیں. ہارمونل سورس کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں. اگر مردوں کا خصیہ نکل جائے اور اسے ٹیسٹوسٹیرون آنا بند ہو جائے تو یہ تو بستر سے اٹھ نہ سکیں. اب یہی عورت ہے جس کے اووری سے ایسٹروجن اور پروجسٹرون آ رہا تھا اور وہ ختم ہو گیا ہے. تو اب بتائیے کہ اب وہ کیسے جیے. سو پھر میں نے خیر انہیں کہا کہ اب آپ کے لیے HRT یا ہارمونل ریپلیسمنٹ لینا جو ہے وہ بہت ضروری ہے اور آپ ہارمونل ریپلیسمنٹ پہ آ جائیے. لیکن اس پروگرام کے حوالے سے میں ساری خواتین کو یہ کہنا چاہوں گی کہ ڈاکٹروں کا حال میں نے آپ کو بتا دیا ہے. پلیز پڑھنا شروع کریں, اپنی باڈی کے بارے میں خود جانیں, خود اپنی باڈی کے بارے میں جاننا شروع کریں اور اپنے آپ کو عام کریں اپنی باڈی کے حفاظت کے لیے. کوئی اور آپ کے جسم کی بہتری نہیں سوچے گا. بالکل ٹھیک ہے, اب سوالوں کی طرف آ جائیں. میرا خیال ہے میں اس طرح ڈائریکشن نہیں سوالوں کی طرف آتی ہوں. میرے پاس 4-5 سوال ہیں, لیکن مجھے صرف ایک سوال آپ سے کرنا ہے جو لاسٹ ٹائم ہم سے ہوا تھا. آؤ کریں گندی باتیں, مطلب سیکچوئل ریپروڈکٹیو ہیلتھ رائٹس کے بارے میں بات کرنا گندی باتیں, یعنی جو گائنی فیمنزم کی کتنی ایپیسوڈز ہم نے کرنی ہے اس کا فائدہ ہم یہ نکال رہے ہیں. تو تسنیم صاحبہ مجھے یہ بتائیں, یہ جو جتنی بھی باتیں ہم نے ابھی تک کی ہیں یہ گندی باتیں ہیں؟ شائستہ گند دماغ کے اندر ہوتی ہے. بالکل بالکل صحیح کہا. وہ اگر آپ ٹویٹر پہ کسی بھی چیز کا جواب پڑھنا شروع کریں تو جو جوابات ہوتے ہیں ویسے میں کہتی ہوں اس سوال سے کوئی یا اس کامنٹ سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. وہ سیدھا ماں بہن کے پر جاتی ہے, وہ سیدھا ویمن آرگنز کے پر جاتی ہے, جس کا کوئی تعلق اس کامنٹ سے نہیں ہوتا ہے. مگر لوگوں کے دماغ میں اتنی گند بھری ہوئی ہوتی ہے کہ اس گند کو نکالنے کے لیے وہ کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہتے. تو یہ تو باتیں ہم وہ کر رہے ہیں تو وہ سننا بھی نہیں چاہتے. یہ خواتین کی بہتری کے لیے باتیں ہوتی ہے نا.
اور انہیں شعور اور تو یہ جو ڈاکٹر طاہرہ کہہ رہی ہے نا اپنے جسم کے بارے میں جانے، تو یہ تو ہم لوگ جو بتا رہے ہیں یہ تو پھر وہی والی بات ہے. یہ کس طرح گائنی فیمنزم کی طرف ہم جائیں گے ڈاکٹر طاہرہ؟ آپ کو کیا لگتا ہے یہ؟ اس پہ مجھے یہ لگتا ہے کہ اپنی باڈی پہ اختیار عورت کو لینا پڑے گا، اور یہ لینا اس کا رائٹ ہے. میں یہ کہتی ہوں کہ دیکھو یہ جسم جو ہے یہ لے کے تم نے اپنی قبر میں خود جانا ہے، اور اس جسم کے متعلق تم نے اللہ کا سوال جواب بھی خود ہی کرنا ہے، اور یہ جسم لے کر تم اپنی ماں کے پیٹ سے بھی خود ہی پیدا ہوئی تھی. تو اس جسم کی جو اٹانومی ہے یا اس جسم کی جو ملکیت ہے، وہ جو میرا جسم میری مرضی ہے نا، وہ جس کے لوگوں نے 100 ہزار اور پتہ نہیں کیا کیا اپنے دماغی گند کے مطابق معنی بنا دیے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا جسم اور اس پہ آپ کون ہتھوڑا چلائے اور کون چاقو چلائے اور کیسے چلائے، یہ اس عورت کی مرضی ہونی چاہیے. تو عورتوں کو سیکھنا پڑے گا. اور مجھے نہیں سمجھ آتی کہ ابھی تک خواتین جو ہیں اس میں، یعنی میں یہ نہیں کہ کوئی اپنی سیلف پریز کر رہی ہوں، لیکن مجھے یہ بتائیں کہ آج تک کیا کسی نے یہ کوشش کی تھی کہ ان کو یہ انفارمیشن دی جائے یا اس طرح سے فیلڈ میں نکلا جائے. اگر اب میں یہ کوشش کر رہی ہوں اپنے حصے کا کام سوسائٹی میں کرنے کا کوشش کر رہی ہوں، تو پلیز آپ بھی تھوڑی سی کوشش کیجئے اور اسے سیکھنے کی کوشش کریں، تھوڑی سی ایفرٹ ڈالیے. کہ ہمیں آپ یہ کہیں کہ ہم گندی باتیں کر رہے ہیں، کم از کم تھوڑا ہمیں تھوڑا سا اپریشیٹ ہی کر لیں کہ ہم ہر ہفتے اپنا وقت نکال کے بے شمار کام چھوڑ کے صرف اس لیے اکٹھے ہوتے ہیں کہ بہت ساری خواتین اور مرد ہم سے سوالات کرتے ہیں جن کے جوابات وہ جاننا چاہتے ہیں. مجھے دیکھیں میں سوئی بھی تھی، میں ایک دم گڑبڑا گٹی ہوئی، پروگرام کا ٹائم ہو گیا، اٹھو 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 اٹھو. اور بنا کسی پیسے کے، یہ بھی بتا دینا کہ ایک پائی ہمیں نہیں ملتی، یہ فنڈڈ پروگرام نہیں ہے، یہ ہماری وانگی ہے، ہماری اپنی جو ایک پاگل پن ہے کہ ہم لوگوں کے بہتر کرنا چاہتے ہیں. اس کی وجہ سے یہ شائستہ بھی اٹھی ہوئی ہیں، جو ہے گرمی میں جو ہے تپتی بھی اس گرمی میں بیٹھ کے آپ لوگ کر رہی ہوں، اور آپ توتے میں سے اٹھ کے بوکھلا کے اٹھی امریکہ. لیکن ہم لوگ کو میں صرف کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم اس ایفرٹ کو جاری رکھیں گے. جہاں پہ یہ ایک کامنٹ آیا تھا وہاں 20 ایسے کامنٹس تھے جو کہ اپنی سوالوں کی تشنگی پوری کرنا چاہتے تھے. جیسے ابھی ہمیں مرتضی آبڑو نے پوچھا ہے کہ I have question regarding hormonal replacement therapy. Which medicine recommended for this? اچھا، یہ ہارمونل ریپلیسمنٹ ایک بڑا ٹیکنیکل چیز ہے. یہ بعض دفعہ ڈاکٹرز کو بھی مینج کرنا مشکل لگتا ہے. مجھے لگتا ہے کہ اس کے لیے ہمیں ایک علیحدہ سے پروگرام کرنا چاہیے، اور میں سمجھا دوں گی کہ کیسے کرنا ہے، لیکن اس کے لیے آپ کو بہت زیادہ مانیٹرنگ چاہیے. ایسٹروجن اور پروجسٹرون کی آپ ریپلیسمنٹ لیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر مانیٹرنگ 6 months یا اینول چلتی ہے، کیونکہ جیسے کہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ ہر چیز کا افیکٹ ہوتا ہے، وہاں پہ ہر چیز کا سائیڈ افیکٹ بھی ہوتا ہے. تو ہارمونز کے افیکٹ بہت بڑا ہے لیکن سائیڈ افیکٹ بھی ہے. تو سائیڈ افیکٹس کو سے بچنے کے لیے باڈی کے مختلف پارٹس کی مانیٹرنگ کی جاتی ہے، جس میں بریسٹ شامل ہے، جس میں بچے دانی شامل ہے. تو آپ کو یہ چیز سیکھنی پڑے گی کہ اگر آپ اپنی گھر کی خاتون کے لیے HRT سلیکٹ کرتے ہیں تو آپ کو کیا کرنا ہے. لیکن HRT سے پہلے پلیز 50 سے اوپر کے جو مرد و حضرات ہیں وہ اپنا وزن کم کریں اور ایکسرسائزز کرنا شروع کریں اور ہیلدی ڈائٹ کی طرف جائیں. ٹھیک ہے، اس لیے کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کا جو ہے جس میں اور بیماریاں اگر پل رہی ہوں، آپ کو شوگر ہو، بلڈ پریشر ہو، کولیسٹرول جو ہے وہ اب نارمل ہوا ہو، تھائرائیڈ اب نارمل ہوا ہو، تو اس کے بعد پھر HRT جو ہے وہ دی جا سکے.
वो HRT वैसे ही उसके लिए कॉन्ट्रा इंडिकेटेड हो जाएगी, क्योंकि 50 के बाद आप अगर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर जैसे हमने पिछली दफा डिस्कस किया था उसमें आ गए हैं तो फिर ये हार्मोन्स जो हैं इनकी, तो इसलिए हर चीज जो है वो इंटरकनेक्टेड है आपके हेल्दी लाइफस्टाइल से। हेल्दी लाइफस्टाइल, एक्सरसाइजेस, सिंपल खाना, कम वजन और वर्जिश। वर्जिश। अच्छा, हमारे पास एक सवाल है कि वो ये पूछ रही हैं कि डिलीवरी के बाद डिप्रेशन कितने टाइम तक रहता है। मेरी उम्र 23 साल है, पहला बच्चा हुआ जिसकी उम्र 2.5 माह है। पहले चिड़चिड़ापन नहीं था कभी भी, लेकिन अब ख्वामखा में ऐसा होता है, अंदर ही अंदर गुस्सा आता है। इसके लिए क्या करना चाहिए? उसमें अच्छा, ये डिप्रेशन वाला मसला भी बड़ा गंभीर है। मैं बाहर गई थी लेकिन बाहर अब धूप निकली हुई थी तो मुझे नजर नहीं आ रहा था। इसमें पैदाइश के फौरन बाद, डिलीवरी के फौरन बाद जो डिप्रेशन शुरू होता है उसको कहते हैं मैटरनिटी ब्लूज। और मैं उस पे भी लिख चुकी हूँ एक ब्लॉग पूरा, और उसमें ये है कि खातून बहुत चिड़चिड़ी हो जाती है और उसको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा होता, हत्ता कि बच्चा भी अच्छा नहीं लग रहा होता। और उसके बाद मैटरनिटी ब्लूज तकरीबन 4 से 6 हफ्ते तक रहते हैं, और उसके बाद वो खुद ब खुद कम होते हैं विद द सपोर्ट एंड द मेडिकेशन की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। लेकिन बाज दफा वो मैटरनिटी ब्लूज जो हैं वो डिप्रेशन की सूरत इख्तियार कर लेते हैं। तो अब मुझे नहीं पता कि 2.5 महीने के बाद इनका डिप्रेशन है, लेकिन उसमें जो है एक्सरसाइजेस से आप उस डिप्रेशन या चिड़चिड़ेपन की कैफियत से बाहर निकल सकते हैं। एक्सरसाइजेस से आपके जिसमें कोई भी एक्सरसाइज करें, आप 23 साल की उम्र है, आप तो YouTube लगाएं और जुम्बा और पता नहीं कौन कौन सी एक्सरसाइजेज हैं उस पर आप उछलती कूदती रहे। उस उछलने कूदने से आपके जिस्म में ऐसे हार्मोन्स पैदा होंगे जिससे आपको बहुत अच्छा लगेगा। सारी खवातीन को ये याद रखना चाहिए कि हर तरह की जो फिजिकल एक्टिविटी है इट लीड्स टू मेंटल एक्साइटमेंट। ये वो वाली मेंटल एक्साइटमेंट है जिससे आपको लगे कि जिंदगी कितनी खूबसूरत है और मैं कितनी खूबसूरत हूँ। तो ये हकीकत है, इससे बहुत फर्क पड़ता है। तो अब यहाँ क्योंकि मैं जब एक्सरसाइज का लोग कहती हूँ तो लोग कहते हैं जगह नहीं है, घर छोटा है। स्विमिंग का तो मैं कहती नहीं हूँ कि वो कहेंगे लो जी ये तो बड़े लोगों की बात है, हालांकि हमने पिछली दफा बात की थी कि स्विमिंग कतई बड़े लोगों की बात नहीं है। लेकिन अब फिर मैंने ये कहना शुरू कर दिया, बहन वो जो आपके पास फोन या कुछ है ना उसपे यूट्यूब लगाओ और यूट्यूब पे दुनिया जहान की एक्सरसाइजेज हैं, और अगर आप 1 घंटा वो नाच कूद लेते हैं तो आपको जिंदगी बहुत अच्छी लगना शुरू हो जाएगी। ठीक है, थैंक यू सो मच गुले और नजमा हमारी प्रोग्राम की तारीफ करने के लिए। हमारी कोशिश यही है कि हम इस तरह के इंफॉर्मेटिव टॉपिक्स जो है वो आपके लिए लेकर आते रहें। अच्छा, एक सवाल जो मैं अभी शामिल करना चाह रही हूँ वो ये है कि औलाद के लिए बहुत परेशान हूँ। मेरे 2nd मंथ पीरियड्स की शादी कर दी, शादी के 3 साल में 2 बच्चों की माँ बन गई, लेकिन हस्बैंड शराबी था, वायलेंस करता था, रिश्ता खत्म हो गया। दूसरी शादी हुई, वो उसकी पहली शादी थी जिसकी वजह से ससुराल में कोई इज्जत नहीं कर रहा था। औलाद ना होने की वजह से हर वक्त मेरे हस्बैंड को दूसरी शादी की तलवार से जख्मी किया जाता है। इस शादी को 9 साल हो गए हैं। मेरे ससुराल वाले कहते हैं कि बच्चे दानी में मैंने शादी से पहले निकलवा दी थी, इसलिए औलाद की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। मेरे ससुर कहते हैं कि इसको बच्चा अगर हुआ तो मतलब वो बहुत ज्यादा उनकी इंसल्ट करें कि पेशाब से मेरी दाढ़ी मुंह करवा दें। कभी औलाद नहीं होगी, प्लीज आप मुझे बताएं कि क्या ये सच में औलाद मुझे नहीं हो सकती। और ये सिंध से हमें ये सवाल आया है। लेकिन बच्चे दाने जब निकल गई है तो औलाद कहाँ से होगी? ये मुझे लग रहा है उसको शायद वैसे ही इल्जाम के तौर पे उसको कहा जा रहा है, क्योंकि अगर उनकी बच्चेदानी निकालती भी होती तो ये वो सवाल ही ना करती कि मुझे बच्चा नहीं हो सकता। कुड बी, आई डोंट नो, लेकिन देखें अगर बच्चेदानी निकल गई है तो फिर तो उसके बाद जो है वो
यूनिक हो ही नहीं सकता। और मेरा सब लोगों से ये कहना है जो लोग बांझपन के मुतालिक सवाल करते हैं, देखिए बांझपन का इलाज जो है वो बहुत टेक्निकल इलाज है, वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, वो बहुत मनी कंज्यूमिंग है, ठीक है। अब 3 फैक्टर्स याद रखें बांझपन के इलाज के लिए। वक्त कंज्यूमिंग, मनी कंज्यूमिंग, और फिर भी उसकी कोई गारंटी नहीं है कि आपको बच्चा होगा कि नहीं। और इसमें क्योंकि मल्टीपल फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं, तो जितने लोग, मैं इस प्रोग्राम के हवाले से ये बात करना चाहती हूँ कि बांझपन का शिकार हैं, उन्होंने जिंदगी में जो है उसकी कद्र कर लें, जो नहीं है उसके पीछे अपनी जिंदगी को जाया मत करें। लोग कहेंगे कि ये बात करने की है, ये बात करने की नहीं है। मेरे सगे भाई का बच्चा नहीं है और मैंने ये बात पहले भी बताई थी, और आई एनकरेज हिम टू अडॉप्ट ए बेबी, और अब उनके पास उन्होंने एक छोटा बच्चा अडॉप्ट किया हुआ है और उन्हें दे आर वेरी हैप्पी। तो बच्चा, अगर आपको बच्चा बहुत ज्यादा चाहिए तो दुनिया में बहुत से बच्चे हैं जिनको आप अपना बच्चा बना के पाल सकते हैं। और अगर आपको बच्चा इसलिए चाहिए कि आपने अपने बॉडी को का कोई प्रूफ देना है कि आप शायद कोई बहुत पता नहीं क्या है, मुझे नहीं पता, तो आई एम सॉरी टू से कोई हेल्प नहीं हो सकती। सोसाइटी को अपना माइंडसेट चेंज करने की जरूरत है। और मैंने पिछली दफा भी कहा था, हमने, मेरा ख्याल है ये बात की थी, तस्लीम आप नहीं थी, औरतों को रोला डालना आना चाहिए। रोला, आप ये जो भी आपसे ये बातें करता है, आप शर्मिंदा कभी ना हो, बल्कि रोला डालें, छत पे चढ़ के रोला डालें कि मेरे साथ फलां ये बात करता है। आप अपने ससुर के दोस्तों के सामने रोला डालें, आप अपने खानदान के बड़ों के सामने रोला डालें, आप कोई शादी ब्याह है तो उसमें बैठ के सब लोगों के सामने रोला डालें, वो बात कहें जो वो आपको घर में कहते हैं, ताकि जो जालिम है, जो जुल्म करने वाला है, वो कभी तो पकड़ा जाए। औरतों का मसला ये है कि औरतें घुट घुट के, छुपा छुपा के, अपने अंदर रख रख के, और ऐसे एम्बैरस होकर जिंदगी जीती हैं कि जैसे उनका कसूर है। आप एक सादा सवाल क्यों नहीं पूछ लेते कि खुदा पे यकीन है तो खुदा से पूछो कि मेरा बच्चा क्यों नहीं हो रहा, मुझसे क्यों पूछते हो? हर औरत एक स्टेटमेंट याद रखे, जो कोई भी बच्चा ना होने का ताना देता है उसे कहो कि अल्लाह मियां से पूछो, मैं अल्लाह मियां तो नहीं हूं। आप जब इस तरह अपनी जिंदगी का कंट्रोल अपने हाथ में लेंगे और आपको लगेगा कि, सबको लगेगा कि ये औरत बात करना जानती है, ये औरत एक डमी नहीं है कि जिस डमी पे जो मर्जी कह दिया जाए और जो मर्जी उसमें जुल्म कर दिया जाए, तो बात तभी बनेगी। और तो खुदा के लिए डमीपन से बाहर निकल आओ। क्या होगा? थप्पड़ पड़ेगा, खा लेना, स्टेक पड़ेगी, खा लेना, उस जुमले से वो ज्यादा अजियत नहीं देगी जो जुमले आपको दिन रात सुनने को। ये बात मेरी लिख लें, एक थप्पड़ और छड़ी में इतना दर्द नहीं होता जितना दर्द उन जुमलों में होता है। तो आप शायद किसी वक्त आपके अंदर इतनी हिम्मत आए कि वो हाथ ही रोक लें जो बिल्कुल उठाए गए हैं। जो जालिम होता है उसके सामने जब आप तन के खड़े हो तो उसका हाथ रुक जाता है। जालिम का हाथ चलता ही तब है जब आप सामने खड़े होकर डर डर के, रो रो के घिघिया रहे हो। आपको स्टैंड लेना पड़ेगा, आपको कन्फ्रंट करना पड़ेगा।
कन्फ्रंट करेंगी तो आपकी जिंदगी बदलेगी, कन्फ्रंट नहीं करेगी तो डॉक्टर ताहिरा आप सबकी जिंदगी नहीं बदल सकती। मैं सिर्फ आप सवाल लेकिन सवाल जी हाँ प्लीज पूछिए। नहीं मैं नहीं पूछी थी, कुछ लिखा हुआ आया था, मैं वो बता रही थी कि किसी ने हाँ यही वाला है। आलिया कमाल साहिबा पूछ रही हैं कि बर्थ कंट्रोल पिल वर्क्स एंड मिमिक आवर हार्मोन्स, हाउ डू बर्थ कंट्रोल? हाँ बिल्कुल, उसमें जो 2 तरह की गोलियां होती हैं, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, वो हमारे साइकिल के मुताबिक बनाई गई होती हैं। जैसे फर्स्ट हाफ ऑफ द साइकिल में ईस्ट्रोजन निकलता है बॉडी से और सेकंड हाफ ऑफ द साइकिल दोनों होते हैं। तो वो बर्थ कंट्रोल पिल जो है वो आर्टिफिशियल दे के बॉडी हार्मोन्स को सप्रेस करती है, और बॉडी हार्मोन्स को जब वो सप्रेस करती है तो अंडा निकलना बंद होता है, और अंडा निकलना बंद होता है तो जाहिर है वो बर्थ कंट्रोल होता है। लेकिन उसका एक ड्रॉबैक या सेंसिटिविटी ये है कि अगर आप एक भी पिल मिस करें तो हमल होने का डर होता है, क्योंकि वो हार्मोन्स जो हैं वो बॉडी के अंदर यदि जिस्म के अंदर अपना काम करना शुरू कर देते हैं। और वो डॉक्टर ताहिरा आपने तो इस कदर बताया था कि जिस टाइम पे आपने वो पिल ली है दूसरे दिन उसी टाइम पे आपको वो पिल लेनी पड़ेगी। अगर वो आप मिस आउट कर जाते हैं तो अगर दिन में आपको किसी भी वक्त याद आ जाए कि वो मैं पिल मिस कर गई हूँ तो वो पिल उसी वक्त खाएं, और फिर दोबारा से जिस टाइम पे ली हुई थी दोबारा वो गोली खाएं। इस तरह से वो बर्थ कंट्रोल पिल जो है वो असर करे। शाइस्ता कितनी अच्छी शागिर्द है। ये तो मुझसे ये बेहतरीन शागिर्द है, बेहतरीन। अगर मैंने पाकिस्तान में आके क्लिनिक बनाया तो मैंने तो आपको साथ रख लेना है। मैं कहूंगी भाई मेरी असिस्टेंट से समझो बातें सारी। भाई ये मुझसे मेरी शायद जीतना नहीं तो ये भी तो हमारा मिला जुला ही काम है ना। फिर सही अच्छा डॉक्टर ताहिरा एक सवाल है, वो ये कह रही है कि जी ICSI के नाम से जो इलाज का तरीका है ये क्या है, बता दीजिए। इक्सी है, इक्सी में ये है कि जो जिन साहब का यानी मर्द का सीमन ठीक नहीं होता, उसमें या स्पर्म जो है वो डिफेक्टिव होते हैं, या स्पर्म की नंबर कम होता है यानी तादाद कम होती है, और या फिर उनकी मोटिलिटी जो है वो कम होती है, तो वो इक्सी में अच्छे वाले स्पर्म जो कि नॉर्मल होते हैं उनको सेलेक्ट करके और एग के साथ मिला के एम्ब्रियो बनाते हैं। ये IVF यानी टेस्ट ट्यूब बेबी का ही एक तरीका है, लेकिन स्पेशल है कि इक्सी से कहा जाता है, और ये मर्दाना बांझपन में इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन मैं आपको फिर बता दूं कि टेस्ट ट्यूब बेबी, IVF या इक्सी कोई भी तरीका हो, इसका सक्सेस रेट 30-35% से ज्यादा नहीं है। यानी अगर 100 कपल्स टेस्ट ट्यूब बेबी करवा रहे हैं तो उसमें से 30 या 35 जो हैं वो उनमें हमल होगा, बाकी लोगों में हमल नहीं होगा। ये डिटरमिन्ड परसेंटेज रेट है। तो मेरा फिर वही कहना ये है कि खुदा के लिए इनफर्टिलिटी के या बांझपन के इलाज के पीछे अपने आप को पागल मत करें। जो महंगाई का आलम है और जो पॉपुलेशन का आलम है, उसमें जो दस्तयाब है ना उसी से जिंदगी चलाएं। मैं आपको सही बात है। अच्छा हमारे पास अब वक्त कम रह गया है, तस्लीम कोई बात करना चाह रही है? मुझे बिल्कुल याद आ गया, इसी पॉपुलेशन पे याद आया। मैं भी जब इस्लामाबाद से बैठ के आ रही थी तो मेरे सामने लाउंज में खातून बैठी थी, मुश्किल से 35 साल की उम्र होगी, 4 बेटियां थी, बड़ी शायद 10 साल की होगी, छोटी 4 साल की। मैंने कहा भी वो कम से कम 2 ट्राई और मारेंगी बेटे के लिए। हाँ तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि वो बेटा जो है वो उस मर्द को या उस औरत को क्या ला के देगा जो बेटी नहीं। लेकिन वही बात है ना कि वो लोग कहेंगे हाँ बेटियां तो चली जाएंगी। अच्छा तो बेटियां चली जाएंगी तो क्या दुनिया से ही चली जाएंगी? और दूसरी बात है कि ये जो सेटअप है चली जाएंगी, चले जाने का भी मतलब ये है कि आपको फिर ये ट्रेडिशन शुरू करनी चाहिए कि शादी के बाद लड़का भी घर से जाए।
لڑکا بھی اپنا علیحدہ گھر بنائے تاکہ لوگوں کے ذہن میں وہ ٹیبو ٹوٹے کہ جی خالی لڑکی جاتی ہے لڑکا نہیں جاتا. نہیں, دونوں جائیں, دونوں اپنا گھر بنائیں, جس طرح عرب میں ہے کہ شادی والے دن سے ہی لڑکا جو ہے وہ اپنے ماں باپ سے جدا ہو کے اپنا علیحدہ گھر بناتا ہے. آپ جب تک یہ کرنا نہیں سیکھیں گے آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کہ لڑکیاں کہیں نہیں جاتی, اسی دنیا میں رہتی ہیں. اور لڑکیوں کو جتنا آپ انڈیپینڈنٹ اور جتنا آپ پڑھا لکھا اور جتنا آپ بنائیں گے وہ آپ کو اتنا ہی یعنی اس کا بھی اتنا ہی اچھا لگے گا جتنا کہ آپ لڑکے کی دفعہ محسوس کرتے ہیں. جی نہیں, میرے پاس 5 منٹ رہتے ہیں وائنڈ اپ کے اچھا پروگرام. شائستہ, پچھلے کئی پروگرامز میں بہت سارے سوال بھیجے اور سب کے جواب ہم نے نہیں دیے, تو میں تو سوچ رہی تھی کہ جو پچھلے ریمیننگ کوسچنز ہوتے ہیں وہ رکھا کریں تاکہ اس کو ان کے جوابات ہم دے سکیں, کیونکہ ہر پروگرام میں اب آپ سارٹ آؤٹ کر لیجیے گا کیونکہ بہت سارے پروگرامز میں ہم بہت سارے سوالوں کے جواب نہیں دے سکے. تو اس کا پول باقی رہنا چاہیے اور ایکچولی ہمیں پروگرام کا آغاز جو ہے وہ پرانے بچے ہوئے سوالات سے کرنا چاہیے تاکہ جو لوگ اس کا انتظار کر رہے ہوں ان کے لیے وہ بات جو ہے. ٹھیک ہے, شاید اگلے ہفتے ہم یہ پروگرام نہ کریں عید کی چھٹیوں کے باعث, یا کریں کیا روم. دیکھیں میں تو آپ کو اپنی چھٹیوں میں, صبح میں, شام میں, رات میں ہر وقت ملتی رہی ہوں, اس لیے اب آپ کو چھٹی اب میں نے بھی نہیں دینی. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, تو ہم پروگرام کر لیں. تو اس لیے اب میں کہوں گی نہیں جی عید تو ایسے میری بھی ہے لیکن یہ کہ پروگرام چلے گا. اور ٹھیک ہے, تیسرا دن ہو چکا ہوگا تو بہت آرام سے ہو سکتا ہے پروگرام. ہاں بالکل ٹھیک ہے. تو اور میں اپنے جو پرانے سوال ہیں وہ میں ان لائن کر لوں گی انشاءاللہ. تو بٹ ہمارا صرف ایک بس صرف آبجیکٹو ہوتا ہے کہ ہم جو گائنی فیمنزم کے جو بہت سے ایشوز جو سوشلی امپیکٹ کرتے ہیں اس کو تھوڑا زیادہ ہمارا ٹائم چلا جاتا ہے, بٹ نیکسٹ ٹائم ہم سوالوں کو زیادہ ٹائم دیں. نہیں ریپڈ فائر, اور میرے پاس بہت سوال آتے ہیں. اس دفعہ تو میں آپ کو نہیں بھیج سکی, میں ذرا اوکلاہوما میں ذرا کافی مصروف تھی تو یہاں ذرا دوستوں کے ساتھ وہ کیا کہتے ہیں جنگل میں منگل ہو رہا ہے. تو اب خواتین کو یہ سیکھنا چاہیے کہ وہ اپنی زندگی میں فن کیسے لا سکتی ہیں. ہر چیز کے ہوتے ہیں, آپ دیکھیں ایسا نہیں ہے کہ میری زندگی میں شاید میں وہ لوگ کہتے ہوں گے یہ تو چھڑی چھانٹ ہے, میں چھڑی چھانٹ ہرگز نہیں ہوں. میرے بھی پیچھے خاندان موجود ہے, بٹ آئی نو ہاؤ ٹو ڈو ود مائی اون لائف, and I always tell me that I deserve to do these things and I do that. تو ساری عورتوں کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ وہ زندگی میں ویسے ہی رہنا ڈیزرو کرتی ہیں جیسے کہ کوئی بھی اور انسان اور اسپیشلی مرد رہتے ہیں. اور چھوٹی چھوٹی چیزیں اگر انجوائے کرنا شروع کرتے. میں ایک چھوٹی سی مثال کوئکلی دینا چاہوں گی. میں جب شادی کی فوراً بعد موو ہوئی تھی اپنے ہسبینڈ کے اپارٹمنٹ میں, چھوٹا سا اپارٹمنٹ ہمارا گلشن کراچی میں, اور میرے گھر کے سامنے سے ویگن گزرتی, تو شام میں اکثر مجھے ایک دم عادت ہو جا کے میں چاٹ کھاؤں. ہسبینڈ میرا ہمیشہ ظاہر دیر تھا, میں ویگن پکڑتی چاٹ کی دکان پہ چڑھتی, ایک پلیٹ چاٹ, ایک پاکولا آئس کریم سوڈا کھایا پیا, دوسری مطلب میں نے مجھے کبھی کسی سے روک, مطلب وہ نہیں تھا کہ میں ڈپینڈ کروں کہ جی ہسبینڈ آئیں گے تو میں کھاؤں گی اور وہ کھلائیں گے تو میں کھاؤں گی. نہیں, میرا دل چاہ رہا ہے 4 بجے کھانے کو, تو میں 4 بجے ویگن پکڑوں گی, رکشہ پکڑوں گی اور نکل جاؤں گی. بالکل ایگزیکٹلی. ابھی تو ہماری ساری خواتین سوچتے ہیں ہائے وہ اصل میں ان کو چھٹی نہیں تھی, ہائے وہ گھر میں نہیں تھے, یا وہ گھر میں تھے, گاڑی نہیں تھی, وہ ان کے پاس وقت نہیں تھا, ان کی میٹنگز چل رہی تھی, ان کا موڈ نہیں تھا, ہاں انہیں چاٹ نہیں پسند. ارے میں نے ساری عمر اکیلے سینما میں جا کے فلم دیکھی ہے کیونکہ میرے ہسبینڈ کو سینما نہیں پسند. ٹھیک ہے, تو میں نے کہا تمہیں نہیں پسند نا بھائی, ہمیں تو پسند ہے نا, ہم کیا آپ تو جاؤ اکیلے فلم دیکھو. ہاں 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 کرو. ضروری ہے کہ جب تک بغل میں ایک بچہ جبورا, شوہر نامی بچہ جبورا نہیں ہوگا آپ کو مزہ نہیں آئے گا.
नहीं, बहुत मजा आएगा। लव खातून को अपना वक्त अपने आप को देना जो है ना वो सीखना चाहिए और अपने आप को खुश रखना देना चाहिए। मैं यही कहती क्योंकि हूँ, वो दूसरे को भी खुश रख सकती। लर्न टू लिव विद योरसेल्फ। बिल्कुल, अपने आप के साथ जीना सीखो, अपने आप के साथ। ये यही हस्ती है। और ये सोचो कि कब्र में जब जाना है ना तो वहाँ हस्बैंड नहीं होगा, अकेले जाना है। अगर होगा चले ईद के तीसरे दिन फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह, टाइम हम कोऑर्डिनेट कर लेंगे। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि मैं बहुत वापस पहुंच चुकी हूँ। शुक्रिया नहीं, मैं वापस पहुंच चुकी हूँगी। अच्छा, ग्रेट। मैं वापस पहुंच चुकी होंगी तो हम बैक टू नॉर्मल आ जाएंगे। चले 3 बजे फिर मुलाकात होगी। ठीक है, Enjoy ओके, your stay. खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।